الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام رسپیکٹڈ ممبر سندھ بار کونسل احسان سیال صاحب، نعیم قریشی صاحب، اشرف سمو صاحب، حیدر امام رضوی بھائی، تمام جنرل سیکرٹریز، ایاز چانڈیو بھائی، مرزا سرفراز بیگ صاحب اور صدور اشر کھوکر صاحب، فہیم انر صاحب، سب کا بےحد مشکور ہوں، اور خاص طور پہ کراچی بار ایسوسی ایشن کی کیبنٹ کا، جنہوں نے یہ ایک مضبوط اسٹینڈ لیا اور ثابت قدم کھڑے ہوئے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس ایشو کو لے کر، 6 کینالز کے ایشو کو لے کر ڈے 1 سے پوری سندھ کی عوام میں ایک بے چینی پائی جاتی تھی، اور آہستہ آہستہ کراچی بار نے بھی ریزولیشن پہلے پاس کیا، آہستہ آہستہ ڈفرینٹ فورمز پہ اس کو ایجیٹیٹ کیا جا رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے بجائے یہ کہ وہ اس کو روکتے، دن بدن اس پہ کام بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر ایون کنونشنز ہوئے، پروٹیسٹ ہوئے، لیکن ان سب کے باوجود بھی چاہے وفاقی ہو یا صوبائی گورنمنٹ ہو، ان کو اس چیز کا اثر نہیں ہوا۔ فائنلی ہم نے ایک جو ہے ریلی نکالی تھی 14 مارچ کو، جس میں ہم نے 12 اپریل کے ایک کنونشن کا اعلان کیا تھا۔ اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک لائحہ عمل دیں گے، اگر 12 اپریل تک یہ جو پروگرام ہے کارپوریٹ فارمنگ سے ریلیونٹ ہے، یا دیگر پیکا یا 26 امینڈمنٹ یا 6 کینالز ہیں، ان سب سے ریلیونٹ جو ہے یہ اگر رول بیک نہیں ہو جاتا ہے، لیکن اگین ان کو پرواہ نہیں ہوئی، اور انہوں نے کسی بھی قسم کا کوئی ایکٹ نہیں کیا، ایون کوئی ایک پروگرام بھی رول بیک کرنے کی طرف نہیں گئے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ پوزیٹیو ہیں، اور جو سپرمیسی آف لا ہے یا قانون جو ہے لا قانونیت کی طرف چلے گیا ہے، یہ اس میں کچھ انٹرسٹڈ ہیں، اور جو ملک کے حالات ہیں ان حالات میں یہ کچھ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں۔ فائنلی 12 اپریل کو ہماری آل پاکستان لائرز کنونشن ہوا، جس میں ہمارے پوری جتنے بھی پاکستان بھر سے وکلا تھے، سندھ بھر سے جتنے بھی وکلا تھے، اور خاص طور پہ عہدیداروں نے بڑی اکثریت میں جو ان سا ہے سندھ کے جو ہے سب نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور ان سب نے اس بات کو اون کیا کہ جو بھی لائحہ عمل کراچی بار ایسوسی ایشن کی طرف سے دیا جائے گا اس پہ ہم لبیک کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے ان کو 72 گھنٹے کا ٹائم دیا، 72 گھنٹے کل ختم ہو گئے، لیکن بدقسمتی سے اگین ہم پروٹیسٹ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، ہم کسی قسم کے دھرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کا جو دل چاہے آپ کرو۔ آپ ایک اگر 6 کینالز کو لیں تو ایک پورا دریا جو ہے اس کو سکھا دو، کروڑوں کی آبادی کو جو ان سا ہے وہاں پہ بے روزگار کر دو، ایون کراچی جیسا شہر بھی پانی کے لیے ترسے گا، اور یہاں پہ بھی ٹینکر مافیا جو پہلے ہی بڑی بدنام ہے یا بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اس کا رول بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ وہی پانی جو آج لوگوں کو 10,000 کا ٹینکر مل رہا ہے وہ شاید 30,000 میں بھی نہیں ملے۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے، چونکہ کراچی بار ایسوسی ایشن کا زیادہ کام ریلیٹڈ ٹو دی لائرز ویلفیئر ہوتا ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہماری یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں، اور اس ٹائم جس رائٹ کو ہم پروٹیکٹ کرنے جا رہے ہیں یہ کسی ایک انسان کا رائٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری قوم کا، ایک پوری نیشن کا، یا ایک پورے پروونس کا رائٹ ہے۔ وہاں پہ بسنے والے ہر انسان کا رائٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو۔ تو اس لیے اب ہماری یہ ڈیوٹی بن گئی تھی کہ ہم فارورڈ ہوتے اور ہم اپنا لائحہ عمل دیتے، ہم ایکشن دیتے۔ اس دوران ہمیں تھریٹس بھی آئے، ہم پہ اٹیکس بھی ہوئے، ان سب کو بھی ہم نے برداشت کیا، لیکن ہم فم کھڑے رہے، اور کھڑے رہنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو سندھ کی عوام ہے اس میں کہیں مایوسی نہ آ جائے، وہ اپنی جگہ مضبوط رہے۔ تو اب فائنلی ہم سب دوستوں نے تھرو آؤٹ دا سندھ، پوری سندھ بار کونسل نے، سندھ بار کونسل کے وائس چیئرمین شفیق الرحیم صاحب بھی میرے سے رابطے میں تھے، عطر آباد سولنگی صاحب لاڑکانہ بار سے رابطے میں تھے، اسی طریقے سے ہر بار سے ڈفرینٹ دوست ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، میر صاحب جو ہے خیرپور میرٹھ سے، تو سارے جتنے بھی وکلا ہیں وہ اس پوائنٹ پہ اب
آ چکے ہیں کہ اب ہمیں ایجیٹیٹ کرنا پڑے گا, ہمیں بیٹھنا پڑے گا, روڈوں پہ نکلنا پڑے گا اور کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا, تاکہ ہم یہ جو جدوجہد کرنے جا رہے ہیں اس کو فائنل لائے عمل دیں. اس میں ہم یہی کہیں گے کہ گورنمنٹ سے اگر وہ اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں, کوئی اریسٹ کرنا چاہتے ہیں, کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, وہ کریں, لیکن بہتر یہ ہوگا کہ یہ ہمارا پیسفل مارچ ہوگا اور پیسفل پروٹیسٹ ہوگا, یہ دھرنا ہوگا, اس کو پیسفل رہنے دیں. اور جو ہماری ڈیمانڈز ہیں, اور ڈیمانڈز ہماری کوئی کسی ایک بندے کی ذات کے لیے نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بار ایسوسیشن کو دے دو, حیدرآباد کو یہ دے دو, جامشورو کو یہ دے دو, ہائی کورٹ بار کو, ہم نہیں. ہم یہ ایک جنرل پبلک کی, لوگوں کے دل کی آواز, جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ تک لے کے کھڑے ہوئے ہیں. اور اس سب کے لیے اب فائنلی ہم نے یہ طے کیا ہے کہ کل 17 اپریل کو صبح 11 بجے ہائی کورٹ نیو پارکنگ سے ہم جو سا ہے یہاں سے ایک جو ہے ریلی کی صورت میں یہاں سے نکلیں گے, اور ایک مارچ کی صورت میں آپ کہہ لیں, اور ہم جا کر انشاءاللہ تعالی ببرلو پہ بیٹھ جائیں گے. اور ہم ببرلو پہ تب تک بیٹھے رہیں گے جب تک یہ پروگرام رول بیک نہیں ہو جاتا, اور جب تک گورنمنٹ جو سا ہے اس نوٹیفیکیشن کو جو ریلیونٹ ٹو دی 6 کینال سے یا ادر ایشوز سے ریلیونٹ ہے اس کو واپس نہیں لیں. پیکا سے ریلیونٹ میں دوبارہ, چونکہ صحافی تمام دوست موجود ہیں, دیکھیں میں ڈے 1 سے کہتا تھا کہ یہ جو ایکٹ پیکا آ رہا ہے اس سے آپ کی انڈیپینڈنس ختم ہو جائے گی اور آپ ایک پی ٹی وی چینل کی حیثیت میں آ جائیں گے. دیکھیں, آزادی رائے میں, آزادی اوپینین ہر کسی کا رائٹ ہے, ہر کوئی اپنے مائنڈ سے چلتا ہے, لیکن وہ قوانین جس سے آپ لوگوں کی سوچ کو قید کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں, آپ اپنا بیانیہ دیں, لوگ اپنا بیانیہ دیں گے, جو سچ ہوگا وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا, جو جھوٹ ہوگا وہ بھی لوگوں کو پتہ چلے گا. اب چونکہ آپ کا بیانیہ کمزور ہے, آپ جانتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام صحیح نہیں کر رہے, اس لیے اب حل کیا ہے, آپ تالہ بندی, لوگوں کی زبانوں کو بند کرنا چاہ رہے ہیں. تو پیکا سے ریلیونٹ کچھ جو صحافیوں پہ بھی ہوا, بیچ میں ایک بڑا شیمفل ایکٹ بھی ہوا ہے جس میں ایک جو بندہ تھا, یوٹیوبر تھا, یا جس کی بیل سے ریلیونٹ ہوا, اور پھر جو ڈی جے کے ساتھ ہوا, میں یہ کہ بہت سارا قابل مذمت ہے. اب ڈی جے صاحب چونکہ خود نہیں انٹرسٹڈ تھے اس میں آگے چلنے میں, تو ہم نے اس کو پھر اس لحاظ سے نہیں دیکھا, لیکن میرے خیال سے اب ججز کو بھی ہمت پکڑنی پڑے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں, سماج میں انصاف ہو, لوگوں کو حق ملے, تو آپ کو بھی اسٹینڈ لینا پڑے گا, ہر مکاتب فکر سے لوگوں کو اسٹینڈ لینا پڑے گا. تو میں آپ سب کا ایٹ دی اینڈ تمام دوستوں کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا, آپ سب آئے, اور انشاءاللہ تعالی کل صبح 11 بجے 17 تاریخ کو ہمارا جو لانگ مارچ کہہ لیں, چاہے ریلی کی صورت میں دھرنا جو ہے وہ جو ہم نے ببرلو میں جا کر لگانا ہے, اس کے لیے کل صبح ہم ہائی کورٹ سے انشاءاللہ تعالی نکلیں گے. عامر بھائی, ایک تو یہ بتائیں کہ یہ آپ کا دھرنا دن رات وہاں پہ ہوگا یا صرف دن کو ہوگا؟ نہیں, دن رات 24 گھنٹے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وہاں پہ حاری ہیں, مزدور ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, صحافی ہیں, سر ہم سے آپ یقین مانیں, ہم سے ہر بھٹو صاحب ہر بندے نے رابطہ کیا ہے. آگے میرا اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن کوئی ایسا نہیں ہے, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں, زین شاہ صاحب ہوں, چاہے ذوالفقار بھٹو جونیئر ہو, چاہے نیاز صاحب ہوں, چاہے دیگر بگاڑا صاحب ہوں, یا دیگر پی ٹی آئی کے علیم عادل شیخ صاحب ہوں, یا کوئی بھی ایسی, ایون پیپلز پارٹی کے کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے اس ٹائم پہ جو ہم سے کوارڈینیشن میں نہیں ہے, یا جو یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم آپ کے اس پروٹیسٹ کو پورا سپورٹ کرتے ہیں. اور جنرل پبلک بھی, مجھے ایک کال آئی, ایک نے کہا کہ میں سر گورنمنٹ ملازم ہوں, بھلے میری نوکری چلی جائے لیکن میں آپ کے دھرنے کو ویلکم کروں گا. یہ ایک جذبہ جو لوگوں میں پایا جا رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ اس میں, چونکہ یہ ہماری اپنی ذات کے لیے نہیں ہے, اس میں میری اپیل بھی ہے اور مجھے امید بھی ہے کہ پوری سندھ سے ہر مکاتب فکر کے لوگ کھڑے ہوں گے, اور وہ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوں گے, وہاں بیٹھیں گے, اور اس دھرنے کو جو ہے وہ سکسیسفل کریں گے اور اپنا رول پلے کریں گے. عامر صاحب, کراچی کی عوام کی بات کو نہیں سمجھ رہی ہے, کراچی پہ بھی بڑا اثر انداز ہوگا, ان کے لیے کیا؟ دیکھیں, میں یہی کہوں گا کہ دیر آئے
درست آئے دیر بھی آ جائے لیکن وہ سمجھ جائیں. دیکھیں جب پیکا نہیں آیا تھا تو میں 26ویں امینڈمنٹ کے وقت دوستوں سے یہ بات کہتا تھا کہ یہ باری باری سب کا گلا کاٹ رہے ہیں. صحیح ہے. جیسے پہلے سندھ کے ریسورسز 6 دریا کو دیکھا, صحیح, اس کے بعد اب وہ چلے گئے منرلز ایکٹ خیبر پختونخوا, پہلے ان کو کیا, اب خیبر پختونخوا کے ریسورسز لینے جا رہے ہیں. تو جو چپ رہے گا نمبر اس کا بھی آئے گا. بس ٹرن تھوڑا کسی کی دیر ہے کسی کی سویر ہے, بس اتنا سے. وہ کہہ رہے تھے کہ کراچی بار میں 72 گھنٹے گزرنے کے بعد صرف ہمارے ساتھ ملنے کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا. آج 72 گھنٹے سے 24 گھنٹے بڑھ گئے ہیں. تو آپ لوگوں نے ایک تو ڈیلے کیا, دوسرا آپ لوگ اکٹھے کیوں نہیں ملتے, کیوں نہیں بات کیوں نہیں کرتے آپس میں, جب ایک ساتھ اکٹھے کیوں نہیں؟ رانا بھائی دیکھیں, میں نے آپ سے ایک بتایا کہ ہمارا جو 12 اپریل کا اناؤنس تھا وہ 14 مارچ کو اناؤنس تھا. صحیح ہے. آپ ابھی بھی آن ریکارڈ پڑھی ہوئی ہے میری اسٹیٹمنٹ, ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ بھی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ ہم 12 اپریل کو جو سا ہے وہ کریں گے. صحیح ہے. اب وہ ہمارے بھائی ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. دیر سے بھی ایک دن بعد آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں گے, بیٹھنا تو ادھر ہی ہے. صحیح ہے. تو ہم سارے ایک ہی جگہ پہ ہوں گے. ہمارا چونکہ 72 گھنٹے کا ٹائم تھا, ہم نے 72 گھنٹے کا ٹائم دے دیا تھا. 72 گھنٹے کے بعد ہمارا لائے عمل تھا جو ہم اپنا لائے عمل دے رہے ہیں. صحیح ہے. وہ بھی بھائی ہیں, ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے اور ہم اس سے امید بھی کریں گے, ریکویسٹ بھی کریں گے, امید بھی کریں گے. اور اگر آپ کو معلوم ہو یہ 72 گھنٹے کا لائے عمل بھی ہم نے ابھی کا نہیں دیا تھا. یہ سنڈے چھوڑ کے اس سے پہلے سنڈے جس کے بعد مجھ پہ اٹیک ہوا, میں نے اس ٹائم کہا تھا کہ ہم 12 اپریل کو 72 گھنٹے کا ٹائم دیں گے اور اس کے بعد ہم وہاں جائیں گے, پنجاب سندھ بارڈر بھی بند کریں گے, ریلوے ٹریکس بھی بند کریں گے. تو یہ میں نے اس ٹائم کا بیان دیا. اس میں لیاقت صاحب ہم بات کر لیں گے, ہم بات کریں گے. آسان ہے رانا بھائی کچھ اور سننا رانا بھائی ابھی میرا سوال ہے, یہ 6 کینالز کسی نے دیکھی ہیں, جگہ دیکھی ہے, نکل کہاں سے رہی ہیں, اور اس وقت اس کی پوزیشن کیا ہے, کوئی کنسٹرکشن ہوئی ہے نہیں ہوئی, تو کسی دوست نے دیکھی ہے تو وہ ذرا ہمیں بھی بتا دیں. سر کنسٹرکشن ہوئی ہے, ڈفرینٹ لوگ جو ہیں وہاں پہ گئے ہیں, ویڈیوز بنا کے بجٹ رکھا گیا ہے گورنمنٹ نے بہت سارے. ٹینڈر بھی ہو گیا رانا صاحب, اس میں 4 بن چکی ہیں. دیکھیں اس میں ہم کریڈٹ نہیں چاہتے ہیں. میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دوبارہ میں کہہ سکتا ہوں, جس کو بھی آگے جانا ہے وہ فارورڈ ہو, اپنا رول پلے کرے, وہ کریڈٹ لے لے. ہمارا آبجیکٹ صرف ایک ہے کہ بھئی یہ جو پروگرام ہے یہ رول بیک ہو. وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, کوئی بھی بار ہو, کوئی بھی, ہم سب متفق بیٹھے ہوئے ہیں سارے دوست. صحیح ہے. ہم سب جس کا ایک ہی مقصد ہے, اس میں حیدرآباد بار بھی اتنی ڈیزرو کرتی ہے محنت جتنی کراچی بار کرتی ہے. ملیر بار کا بھی وہی کردار ہے جو کراچی بار کا ہے, جامشورو بار کا بھی, سندھ بار کا بھی, جو دوست ہیں ہم سب. تو اس میں ہمارے یہ کسی کو بھی ہمیں کریڈٹ نہیں چاہیے اس میں. اچھا آپ کے دھرنے میں کون سی سیاسی یا ایک کر کے سوال پوچھیں اور سب سے پوچھیں, اور شامل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ اس میں دیکھیں, اس میں زین شاہ صاحب نے کہا سپورٹ کا اعلان کیا ہے, پی ٹی آئی نے سپورٹ کا اعلان کیا ہے, نیاز صاحب نے سپورٹ کا اعلان کیا ہے, پیر پگاڑا صاحب کی طرف سے دوستوں نے سپورٹ کا اعلان کیا ہے. یہ بھی ایک مختلف مطلب غلام مطلب بہت ساری پارٹیز ایسی ہیں جنہوں نے شروع کیا. پیپلز پارٹی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے ساتھ ہی آگے بیٹھے گی. پیپلز پارٹی نون لیگ کو اور ایم کیو ایم کو ہم نے انوائٹ نہیں کیا, 3 پارٹی کو انوائٹ نہیں کریں گے. صحیح. میں نے آپ کا کنونشن بھی کور کیا, وہاں ہائی کورٹ بار کا بھی, اور پہلے بھی جو جتنے آپ لوگوں نے احتجاج کیے ہیں یا جو پریس کانفرنس کور کی, کہیں بھی ان کمپنیز کا ذکر آپ لوگ نہیں کرتے, ان کے خلاف بات نہیں کرتے جو ان کینالز کا یا جو بھی منصوبے ہیں ان کے ٹھیکے لیتے ہیں. اب میں احتجاج کر رہا ہوں, میرے بھائی کا, میرے والد کی کمپنی یا کسی عزیز کی کمپنی وہ ساری ٹھیکے لے کے بنا رہی ہے, ان کے خلاف, ان کے بائیکاٹ کا یا ان کے خلاف کوئی احتجاج کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ میں یہ حکومت نے ٹھیکہ دے دیا, آپ نے لے لیا, میں آپ کا بھائی آگے احتجاج کر رہا ہوں اس کے خلاف. یہ ان چیزوں پہ بھی آئے, اس کو ضرور کنسیڈر کریں گے. رانا بھائی ایگری کرتے ہیں آپ کی بات سے, اس کو کنسیڈر کریں.
کہا گیا کہ آپ کے اوپر جو تشدد کیا گیا تھا لڑکی کے بھائیوں نے تشدد کیا, کیا وہ لڑکی کے بھائیوں نے جو تشدد کیا آپ نے مقدمہ درج کروایا تھا اس میں کوئی کارروائی ہوئی؟ دوسرا, کیا وہ لڑکی کراچی بار کی ممبر ہے, کوئی وکیل ہے بھی یا صرف؟ نہیں, ہمیں جو پتہ چلا ہے کہ وہ وکیل نہیں ہے. جو نمبر دیا گیا تھا وہ موبائل نمبر 2 مہینے سے شاید جو آئیو نے انویسٹیگیشن کی ہے بند پڑا ہوا ہے. لڑکی کے ولدیت بھی کہیں نہیں ہے, اور جس گاڑی میں وہ بیٹھی ہوئی تھی وہ اس سے میچ نہیں کر رہی تھی اسٹیٹس سے. تو وہ بیسیکلی یہ 6 کینالز والوں کے بھائی تھے. ہمارے سامنے دو بڑے ایشوز تھے نا. ایک بڑا تھا 6 کینال سے ریلیونٹ, دوسرا جو اٹیک کا. ایک میرا ذاتی ایشو تھا, ایک پوری سندھ کی عوام کا تھا. تو ہم نے اس ٹائم پہ سندھ کی عوام کے ایشو کو پریفرنس دینا مناسب سمجھا, نہ کہ ہم باہر کو ایشو کر دیتے اپنے پرسنل ایشو پہ انگیج کر دیتے. کل 11 بجے انشاءاللہ آپ سب سے آپ سب کو ایک انویٹیشن ہے کہ آپ اس تحریک کو کور لائیو کریں, آپ ہم سب کے ساتھ چلیں. میں اپنے پورے میڈیا کے دوستوں سے گزارش کروں گا کل 11 بجے انشاءاللہ نیو بار پہ تو ملاقات انویٹیشن ہے. نیو پارکنگ آف میڈیا ہاؤسز کو آپ کہیں کہ یہ پیکا کے اوپر بات چل رہی ہے. بھٹو صاحب آپ ساتھ چلیں ہمارے ساتھ. پہلا